نہیں ملے، برباد ہو جائے۔ آپ سنو، اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، میں قرآن سناواں، شرک نال اعمال برباد ہو جانے نے یہ دلیل کتنے ہے؟ قرآن دے اندر اللہ نے 7ویں پارے دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا، ساری مخلوقات وچوں افضل مخلوق ہے تے انسان، اور انساناں وچوں بھی افضل طبقہ تے انبیاء دا۔ انبیاء وہ نے جنہاں نال اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور نبی رب انہاں دا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تذکرہ کر کے نا رب آندا ہے اے میرے نبی جنہاں نال میں ڈائریکٹ ہوں، جنہاں نال میری گلاں باتاں ہوندیاں نے، جڑا میرا پیغام لے کے دنیا دے اندر پہنچاندے نے، اے میرے نبی اگر شرک کرن تے میں انہاں دی نبوت دی پرواہ بھی نہیں کراں گا، میں انہاں دے اعمال بھی برباد کر دیاں گا۔ اور جتھے نبیاں نو رب نے توحید دے معاملے چ رعایت نہیں دیتی، اوتھے مینوں دس تینوں کی رعایت ملے گی۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، ایک بندہ نالے شرک کرتا ہے، نالے اللہ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، نالے شرک کرتا ہے، نالے کہتا ہے میرا رب بڑا بخشن والا ہے۔ اور یار بخشن والا تے ہے، پر تو بخشوان والے کام کرے گا تو بخشے گا نا، تو وہی رحمت حاصل کرنے والے کام کرے گا تو رحمت کرے گا نا، تو جو مرضی کریں گے تے آخیاں ہے جو بخشن والا ہے، مہربان ہے۔ انہیں ایک بندہ دیکھو نا، مثال میں دینا، جانا لاہور ہے تے بیٹھ کے پنڈی دی بس تے تے آکھیا او میرا رب بڑا مہربان ہے، مینوں لاہور پہنچا چھڑے گا۔ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور رب دی رحمت نو حاصل کرنے واسطے کوئی کام بھی تے کرنا پے گا کہ نہیں؟ اے کرو کچھ بھی نہ تے اللہ مہربان ہے، کرو کچھ بھی نہ تے اللہ غفور رحیم ہے۔ رب نے جتھے اے آکھیا نا انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہاں، او دے بالکل نال والی ایت تے رب نے آکھیا وَنَبِّئْهُمْ ان عذابی هو العذاب العلیم، انہاں نوں دس دیو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ نے ایک ہی جگہ تے دو گلاں کٹھیاں کیوں کیتیاں نے؟ سمجھ نہیں آتی تانوں؟ رب آتا میں غفور رحیم ہاں، لیکن انہاں واسطے جڑے میری مغفرت نو حاصل کرنا چاہن تے جڑے کام بھی پٹھے کرن، انہاں واسطے میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ دونوں چیزاں سمجھنیاں چاہیے۔ اللہ مینوں تانوں اپنی آؤ سنو قرآن کی آیت ہے، شرک اعمال نو برباد کر دیتا ہے، شرک اعمال نو ضائع کر دیتا ہے۔ توجہ فرمانا، مولا فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے رب نے قرآن دا پارا 7واں جے، سورۃ کا نام سورہ الانعام جے، اور اے جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے نا، اے رب نے اس قرآن اس مقام دی
آیتاں 84 نمبر تو لے کے 99 نمبر تک میں یہ آیتاں پڑھیاں نے. گھر جا کے قرآن ترجمے والا کھول کے سورۃ انعام دی 84 تو 99 تک یہ آیتاں دی تلاوت ضرور کر لینا تاکہ تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے. اللہ فرماندے نے فرمایا اے جڑے میرے نبی نے میں انہاں دے درجے بڑے بلند کیتے ہیں. میں ابراہیم علیہ السلام دا درجہ بڑا بلند فرمایا ہے. میں انہاں نو اسحاق دتا ہے یعقوب دتا ہے. اے سارے ہدایت یافتہ نے. نوح علیہ السلام نو بھی اساں ہدایت دتی ہے. انہاں دی اولاد وچوں داؤد تے سلیمان ایوب تے یوسف تے موسی ہارون نو بھی نبی بنایا ہے. اسی فرمایا زکریا تے یحییٰ تے عیسیٰ الیاس دا بھی تذکرہ کیتا ہے. اے بھی بڑے نیک سن. اسماعیل تے یسع تے یونس تے لوط اے بھی بڑے فضیلتاں والے سن. وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ انہاں نبیاں جنہاں دا میں نام لیا ہے انہاں نبیاں دے جڑے باپ نے اور انہاں دیاں جڑیاں اولاداں نے انہاں دے آبا و اجداد وچ جڑے نبی نے اور انہاں دیاں اولاداں وچ جڑے نبی نے اے سارے نو اساں چنے ہیں. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ انہاں نو اساں سیدھی راہ دی طرف ہدایت دے چھڑی ہے. اے سارے نبی ہدایت یافتہ نے. اے رب فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. اے اللہ دی ہدایت ہے. اللہ جنوں چاہتا ہے ہدایت عطا فرماندا ہے. اے اگے رب کی امر ہے بڑی توجہ فرمانا. اللہ فرماندے نے ولو اشرکوا لفظی ترجمہ رب دے قرآن دا سمجھیا جے. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اگر انہاں نبیاں بھی 18 نبیاں دا رب نے نام لیا تے انہاں دے باپ تے اولاداں دا تذکرہ کر کے باقی نبیاں نو وچ اللہ نے اجمالاً شمار فرمایا ہے. فرمایا کہ سارے نبی ہدایت یافتہ نے. اے شرک نہیں کر سکتے. لیکن ولو اشرکوا اگر انہاں نبیاں بھی شرک کیتا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. میں انہاں دے اعمال بھی ضائع کر دیواں گا. میں انہاں دے اعمال بھی برباد کر دیواں گا. اے رب دے قرآن دا صدمہ والا سنیا جے. رب نبیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر نبیاں بھی شرک کیتا انہاں دے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں. اے رب دے قرآن دا 54 پارہ ہے اور ایتھے اللہ نے بات سارے نبیاں دی نہیں کی تھی بلکہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات میرے رب نے فرمائی ہے. اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی انہاں لوگاں نو اعلان فرما دے ہو. اے پارا چویں سورۃ الانعام سورہ شمر ہے. اللہ فرماتے نے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو اعلان کر کے دنیا دے اندر سارے نو سنا دے ہو. اور لوگوں اور مشرکو سنو افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اور کیا تسی مینوں آندے ہو جاہلو کہ میں اللہ نو چھڑ کے ہوراں دی پوجا کراں, میں اللہ نو چھڑ کے ہوراں دی عبادت کراں. اور جاہلو تسی مینوں رب کو چھڑا کے غیراں دے در تے ٹیکنا چاہندے ہو. سن لو میں اعلان کر کے کہنا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اور میری طرف وحی کی گئی ہے اور انہاں لوگاں ول بھی وحی کی گئی ہے جڑے میرے تو پہلا گزر چکے ہیں. میرے ول بھی رب نے وحی فرمائی ہے. میرے تو پہلے نبیاں ول بھی رب نے وحی فرمائی ہے. اور وحی کر کے
لئن اشرکت لیحبطن عملک لئن اشرکت لیحبطن عملک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے میرے محبوب نبی جی، اگر تسامی شرک کیتا تو آٹے بھی میں عمال ضائع کر دے مانگا، اور میرا کیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ شرک کر سکتے دے، میرے نبی کو شرک سرزد ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میرے نبی دے معصوم علی خدا نے، اور رب نے اپنے قرآن میں قیامت تک واسطے اپنے نبی کو خطاب کر کے ساری دنیا نے وڈیریاں نو، مولویاں نو، پیراں نو اور ساری دنیا دے چودھریاں نو، بننے خاناں نو ایک گل سمجھا دیتی ہے، تسی ساری دنیا دے پیر، ولی، بننے خان، چودھری، وڈیرے مل کے میرے نبی دے قدماں دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتے کہ میرا نبی شرک کرے، میں اپنے نبی دے شرک دی وجہ تو انہاں دی اعمال ضائع کر سکنا، تے یہ تسی شرک کرو گے تے تہاڈے اعمال کیویں محفوظ رہے؟ لا یحبطن عملک، اعمال برباد کر دیا گا اگر شرک کیتا۔ اور میرے رب نے اعلان فرمایا نا، قرآن اعلان کر دے، سونے نا دس دیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہو نبی کا نام سن کے دعا پڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا دن ہونا ہے، اللہ دے سامنے کھلوتے ہونے نے، سورت مائدہ، اے میں حوالے نال دیتا جا رہا ہوں، نوٹ کرتے جانا، کر جا کے قرآن ترجمے والا لے کے ضرور پڑھنا۔ آگے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخر میں قیامت کا دن ہونا ہے، تے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے کھلوتے ہونے نے، اے دے قیامت والے دن دی گل ہے نا، ایک دنیا دی بات سناواں، عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ یہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنان لگا تو آڑے سے نہ کسی بیان نہ ہوئے کہ جناب اے ہو رہے ساڑھے اتے ہی چوکھا زور ہے تو عید دا، سانو ہی مولوی چوکیاں تو عید آنی ایتا سنان دینے، اور ایک مسئلہ ایسا ہے رب نے کسے امت میں کی گنجائش رکھی نہیں رکھی، کسے امت میں گنجائش نہیں کہ تسی اللہ دے نام کسی اور کو بھی پکار سکو، اللہ دے نام کسی اور کو شریک بنا سکو۔ آگے کوئی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بات پہ کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اے سورت مائدہ 6 بھرے اللہ فرماتے ہیں جنہاں نے آگیا مسیح اللہ کا پتر ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، انہاں ظالماں نے کفر کیتا ہے، جنہاں آگیا نا اللہ کا پتر ہے عیسیٰ، انہاں نے کفر کیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اور تسی انہوں پتر میں میرا بنا دے ہو، اور غلطیوں کی سننا عیسیٰ آندہ کی ہے، اللہ کی آندہ نے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ، مسیح عیسیٰ نے دے اپنی قوم نو واض کی تحقیق ہے، آگے یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیلیوں میری قوم والیوں، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جڑا میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے، مینوں نہ پوچھو میں رب دا پتر نہیں تھے، میں خدا نہیں تھے، میں اللہ دا حصہ نہیں تھے، اور مینوں نہ پوچھو اللہ اپنی عبادت کرو جڑا میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے۔ تے اگوں عیسیٰ علیہ السلام نے نام کی
کی کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. فرمایا جن نے اللہ نے شرک کیتا اور شرک کرتا ہی دنیا کو ٹر گیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. میرے رب نے اسے جنت نو حرام کر چھڑے. میرے اللہ نے اسے جنت نو کی کر چھڑے. مشرک جنت وچ نہیں جا سکتا. اور مینوں دسو مشرک جنت وچ نہیں جا سکتا تے جڑیاں نمازاں مشرک نے پڑھیاں نے وہ کتھے گئیاں؟ مشرک جنت وچ نہیں جا سکتا. رب نے مشرک سے جنت حرام کر چھڑی ہے. جڑے روزے مشرک نے رکھے نے وہ کتھے گئے؟ جڑا قرآن مشرک نے پڑھیا کتھے گیا؟ جڑے حج مشرک نے کیتے نے کتھے گئے؟ جڑے عمرے مشرک نے کیتے نے کتھے گئے؟ فقد حرم اللہ. قرآن کے قرآن اپنے کو نہیں بنا کے لے آیا, رب کا اتاریا قرآن جڑا تواڈے گھر وچ موجود ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اور اللہ فرماتے ہیں مشرک نو جنت حرام رب نے کر چھڑی ہے. وما للظالمین من انصار. بیٹھا جے اپنے پتر نو نصیحتاں بیان کردا جے. اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے اللہ کرے مینوں تینوں بھی اپنے پتراں نو ایہو جیاں نصیحتاں کرن دا ویلا مل جائے. مینوں تینوں بھی اپنی اولاداں نو ایہو جی گل سمجھان دا ویلا مل جائے. آوے بابا لقمان بیٹھے بعض آندے نے نبی سن بعض آندے نے غیر نبی سن. اے بیٹھے نے اپنی قوم اپنے پتر نو نصیحت کردے نے. قرآن آندا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ سورہ لقمان جے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. میرے پترا لا تشرک باللہ اللہ نال کسے نو شریک نہ بنائی. لا تشرک باللہ اللہ نال کسے نو ساجی نہ بنائی. لا تشرک باللہ اللہ نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سارے ظلمات تو بڑا ظلم ہے. چوری ظلم ہے, ڈاکہ مارنا ظلم ہے, زنا کرنا ظلم ہے, بدکاری کرنا ظلم ہے, قتل کرنا کسی نو نہ حق ظلم ہے, اور لوکاں دے حق مارنا ظلم ہے, براہماں دے حق کھانا ظلم ہے, بہناں دے حق مارنا ظلم ہے, بیٹیاں دی وراثت کھانا ظلم ہے. اور ظلم بڑے سارے نے پر سارے ظلم ایک پاسے رکھو, شرک ایک پاسے رکھو. اللہ فرماتے ہیں شرک سارے ظلمات تو بڑا ظلم ہے. رب سارے ظلم معاف کر سکتا ہے, چاہے کہ کر سکتا ہے. رب سارے ظلم معاف کر سکتا ہے پر رب شرک معاف کرنا. ساری جماعت ایک بڑے عالم دنیا تو چلے گئے, رخصت ہو گئے, مولانا عبداللہ گرداسپوری کہو رحمت اللہ علیہ. وہ پرانے بابیاں دے گل سمجھان دا دال اپنے ہوتا ہے تے اسی دے انہاں دے بھاگ کچھ بھی نہیں. میں انہاں دی گفتگو سن رہا تھا, گل کوئی تھی سمجھا رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا, تے گل بڑے کمال انداز سمجھائی. آندے نے ایک مولانا صاحب دے کول ایک مہمان آ گیا, کون آ گیا تے آندا ہے مولانا میں آیا اس واسطے آ کہ مینوں دسو اللہ شرک پسند کیوں نہیں کرتا. شرک شراکتوں میں نا, شرک عادتوں میں بولو شراکت تو. فرمایا منو دسو جی میں شرک کا مسئلہ سمجھن آیا, شرک آپ پسند کیوں نہیں کرتے. آندے نے رات پہ گئی ہے, رات رو
تے سویرے فجر دی نماز میں پڑھاواں گا تے بعد دینا درس تے درس میں سوال کری تے جواب دیاں گا لوگاں سارے نو سمجھ آ جائے گی تیرے پاروں قرآن بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہہ لگا جی بڑی چنگی گل ہے میں رات رہ پہنا پہلے دور سن مسیحی لگیا انہوں نے منجی ڈال دیتی ایسے سمجھو نا جی میں مولانا صاحب کا گھر تے مسجد کٹھے ہی سن وچ دروازہ سی ادھر گھر تے ادھر مسجد آپ کا لگے لا منجی میں تے ڈال دینا شاورا تے سویرے سوال کری اے منجی ڈال دیتی اپنے گھر دے بوئے دے کول گل تے ہن سنے اجے میں کو ہنسی مذاق واسطے گل نہیں سنا رہا مسئلہ سمجھان واسطے منجی ڈال دیتی گھر دے بوئے دے کول تے اندر جا کے بیگم نو آندے نے پڑھیے لوگے اینج کر کے اے نا کوئی سویرے ناشتہ بنانے دیسی تے پروٹھے بنانے آنڈے کوئی درجن کو میں تنوں منگا دینا تے سویرے آنڈے بھی نال بنا لیں تے وہ مکھن دا پیڑا بھی نال رکھ لیں تے فلانی شے بھی بنا لیں تے فلانی بھی بنا لیں وہ آپ نے لگی ایڈا کیڑا خاص پروگرام آ گیا ہے کہ جس واسطے راتی ہے نا اہتمام شروع ہو گئے ناشتہ تے سویرے کرنا اے پروگرام کوئی آیا پیچھوں آیا کوئی انہوں نے کہا دس دے صحیح پروگرام کیڑا ہے اے نہیں تینوں آ گئے نا تیاری کر چھڑ سویرے ناشتہ پروگرام کو کرانا ہے انہیں کہا نہیں جب تک دسے گا نہیں آیا کون ہے میں نہیں تیاری کر لی آندھے پیچھوں کو بابا آیا ہے تے وہ آندھے ہے کہ میں تیرے لئے رشتہ لے کے آیا تیرا بیاہ ایک اور کرانا ہے تے وہ پی لگو کوئی پھگڑ دو لگا انہوں نے کہا تیرے پرونے دی بھی آتی دی تیسی تے تیری بھی آتی وہ بہت ہی رات گارا کر دی گئی تے مغرب چپ کر کے سو گئے تے سویر ہوئی تے مولوی ہی آئے نماز پڑھائی تے بندے نے جتی چکی تے ڈھول پہ انہوں نے آواز ماری وہ پڑھویا گل سن کر کتنے چلے ہیں مسئلہ تے سمجھ آ آندھے مولوی کی راتی سمجھ آ گیا ایک بی بی اپنے نام کسی دوسری بی بی دی شراکت برداشت نہیں کرتی شرک کائنات اپنے نام کسی دی شراکت کیویں برداشت کرتی وہ ایک غیرت مند انسان ہوئے غیرت مند بغیرتا کی گل نہیں کرتا بغیرت جو ان کی لئی پھرتے ہیں بچہ کاماں کو اپنی بڑھیاں جتنے مرضی جڑے مرضی کیلے نال بھر چھڑی اب میرا جسم میری مرضی والے سارے اتنے نہیں نا جتنے مرضی لئی پھرتے ہیں جتنے مرضی بھر چھڑی اللہ غیرت مند کی گل کر رہے ہیں غیرت مند انسان اپنی بیوی کا ہر جرم معاف کر سکتا ہے اگر انہوں پتا لگے کہ میری بیوی کسی دوسرے مرد کا غلط تو وہ برداشت کر سکتے ہیں اور دسو وہ غیرت مند انہوں رکھے گا وہ ایک مرد اپنی بیوی نال کسی دوسرے مرد کی شراکت برداشت نہیں کرتا ایک عورت اپنے نال کسی دوسری عورت کی شراکت برداشت نہیں کرتی اور تیرا خالق کے کائنات ہے وہ اپنے نال کسی دوسرے کی شراکت کیویں گوارا رب سب کا معاف کرے گا چاہے گا کہ کرے گا لیکن انہیں شرک معاف یہ شرک کرتا بندہ دنیا پر کر گیا لیکن اعلان کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ اور جنت رب نے حرام کر چھڑی دے پاہمیں تو جنہیں مرضی واسطے وسیلے پا جیڑی شہر رب نے حرام کر چھڑے ہے وہ تھے تینوں کوئی وار سکدا نہیں وار سکدا آنا میں تنوں اکیلے چلا رب دے قرآن دے اور مقام میں تنوں سنا دے ہاں میرا رب اعلان کرتا ہے آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ معاف نہیں کرے گا جو دے نال شرک کیتا گیا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک تو علاوہ جو بدی ہوئے گا جنوں چاہے گا میرا رب معاف کر دے گا پر شرک میرے رب نے معاف نہیں دے کرنا اے رب نے قرآن میں اعلان فرما دیتا ہے اور آپ
حدیث سناواں، حدیث قدسی سناواں. مشکات کے اندر روایت موجود ہے حدیث قدسی انہوں آتے ہیں جنہوں وچ نبی پاک فرمان کے اللہ فرمان دے لیں، نبی پاک آکھن کے اللہ آندے ہیں، انہوں آتے ہیں حدیث قدسی. میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے ہیں، اللہ فرمان دے ہیں. اللہ کی فرمانا تو فرمایا میں آگیا اگر ایک بندہ زمین تو لگ کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آ جائے. توجہ کرنا میرا مضمون ہے کہڑے عملان تہاڈیاں نیکیاں برباد ہو جاندیاں. نبی پاک فرماندے ہیں، اللہ فرماندے ہیں ایک بندہ زمین تو لگ کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آ جائے، نمازاں دیاں نیکیاں، روزیاں دیاں نیکیاں، حجاں دیاں نیکیاں، عمریاں دیاں نیکیاں، زکاتاں دیاں نیکیاں، صدقات دیاں نیکیاں، فرمایا یہ ساری نیکیاں لے کے آ جاندے ہیں. اگر انہاں دی نیکیاں دے اندر ایک ذرے برابر دے مطابق بھی شرک ہویا، شرک ہویا، شرک کرتا دنیا تو اے مر گیا. نبی پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میں ساری نیکیاں برباد کر دیاں گا، ولا ابالی تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں. اور اگر زمین تو لگ کے آسمان تک گناہ ہی گناہ لے کے آ جائے، اگر انہاں گناہاں وچ شرک نہ ہویا، اگر انہاں گناہاں وچ شرک نہ ہویا، اللہ فرماندے نے میں سارے گناہ معاف کر دیاں، بلا ابالی تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں. آئی رب دی توحید. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرت ابو ہریرہ رضی آپ کئی لوگوں کا خیال ہے او جی ایویں مولوی ڈراندے رہندے نے، اساں دامن پھڑیا ہے، پلہ پھڑیا ہے مدینے والی سرکار دا، سانو مدینے والے نے سفارش کر کے بخشوا لے. اللہ آج جڑا اساں خیال بنایا نا، اللہ اپنی رحمت نال انہوں پورا کر دے. بھئی آمین کہہ چھڑو. اللہ سانو اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرما دے. اور کام جڑے ساڈے نے نا یہ شفاعت والے کوئی نہیں. صحیح بخاری کی روایت میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، سونیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے نبی پاک کی شفاعت اتے اعتقاد رکھ کے قبراں کی پوجا کرنے والے ہو، غیر اللہ کو عبادہ ماننے والے ہو اور کہنے والے ہو کہ نبی پاک بخشوا لیں گے، اور اللہ ذوالجلال کی قسم میرا تواڈے نال کوئی اختلاف نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی ویر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر تواڈی خیر خائی کرتے ہیں، مسئلہ سمجھا رہے ہیں. خدا واسطے سمجھو کدھر اس خوشفہمی کے اندر ڈب نہ جایا جے. توجہ فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا حضرت ابو ہریرہ نے، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سونے قیامت والے دن کیڑا خوش وقت ہے جنوں تہاڈی سفارش نصیب ہوئے گی. تے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ بڑا ودیا سوال کیتا ہی تے مینوں پتا سی کہ ایہو جہا سوال ابو ہریرہ ہی کر سکدا ہے، عام کسی بندے دے ذہن وچ سوال ہونا ہی نہیں، کیونکہ ابو ہریرہ میرے نبی دا سٹوڈنٹ سی، طالب علم سی. تے سٹوڈنٹ جڑا جنے ہوتے جناب مسئلے جو مسئلے کر دیندے نا، او تے گلاں جو گلاں کڈ کے استاداں کولوں پوچھدے نہیں، علم حاصل کردے نے. سونیا تساں جو فرمایا کہ میں قیامت والے شفاعت کراں گا، تے دسو نا کناں نوں تہاڈی شفاعت نصیب ہونی ہے. تے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ سن لے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ. فرمایا ابو ہریرہ میری شفاعت انہوں نصیب ہونی ہے جن نے سچے دل میں لا الہ الا اللہ پڑھیا. سچے دل میں، اور جیڑا سچے دل میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیندے پھر وہ غیروں دے در تے نہیں لگدا. جیڑا سچے دل میں لا
متھا نہیں ٹیکنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جنہیں لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جانا ہے تے قبراں تے سجدے بھی کری جانا ہے تے آخیوں نا وہ جی اسی دے احترام کرنے ہیں۔ اور میرے دوستا احترام کر یا عبادت کر، رب نے ہر قسم دا سجدہ جائز رکھیا تے صرف اپنے واسطے۔ میرے نبی نے فرمایا نا، ایک بندہ آیا آگے اندر سونے میں آیا کیسرو کسرا دے دربار وچوں ہو کے تے اساں تے بیٹھے ہیں، جیڑا ہوندا نا وہ آ کے جھک کے بادشاہ نو سلام کردا ہے۔ کیویں جھک کے رکوع دے وال ہو کے نا تے بادشاہ نو سلام کردا ہے۔ تے کئی تے ہوندے نے بادشاہ دے پیراں وچ ڈگ پیندے نے، سجدے پے جاندے نے۔ تے سونیا او تے دنیا دے بادشاہ نے، تسی اللہ دے نبی، تسی تے ساری کائنات دے سردار ہو، پیغمبر ہو، محبوب خدا ہو، تسی تے کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ تاج رب نے تواڈے سر تے رکھنا ہے۔ تے سونیا دل کردا ہے جدوں اسی تواڈے کول آئیے تے تواڈے کول آ کے اسی بھی جھک کے تانوں سلام کریے، تواڈے سامنے متھا ٹیک کے سلام کریے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو سنو، میری امت دے اندر، میری شریعت دے اندر اگر متھا ٹیکنا کسی اگے جھکنا جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم دیندا کہ خامد نو سجدہ کرے، پر سن لو میری شریعت دے اندر ہر قسم دا سجدہ جائز ہے تے صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے جائز ہے۔ نہ احترام کسی نو سجدہ کیتا جا سکتا ہے، نہ عبادت کسی نو سجدہ کیتا جا سکتا ہے۔ ہر قسم دی سجدہ رکوع جھکنا اگر جائز ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے جائز ہے۔ شرک نہیں کرنا، بولو شرک۔ اللہ آج جننے بیٹھے نے جتھوں جتھوں تک میری آواز جا رہی اللہ انہاں سارے شرک تو بچا لے۔ اور شرک ہے کہ شرک نام کس چیز ہے؟ صرف قبرہ پوجن دا نام شرک نہیں، صرف قبرہ دے سجدے کرن دا نام ہی شرک نہیں، صرف کسی زندہ مردہ کے متھا ٹیکن دا نام ہی شرک نہیں۔ شرک اور بھی بڑے ہیں۔ آؤ میں دساں اعمال کیویں ضائع ہوندے نے، شرک دیا کیڑیاں کیڑیاں قسماں نے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے فرمایا حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری نہ قسم اٹھا رہے ہیں اپنے باپ دادا دے نام دی، قسم اٹھان دی لوڑ پہ گئی۔ صحیح مسلم وچ روایت ہے، فرمان لگے ہو میرے باپ دی قسم، میرے دادے دی قسم۔ نبی پاک نے سن لیا، فرمایا عمر ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ عمر سن لے، اللہ نے تانوں پیو دادے دی قسم کھان تو منع فرما دیتا ہے۔ جیڑا قسم کھانا چاہتا ہے اللہ کے نام دی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ اور ابو داؤد نے روایت ہے نبی پاک فرماندے نے جیڑا اللہ دے علاوہ غیر اللہ دی قسم کھاندا ہے بھاویں اور رسول اللہ دی قسم کھائے، رسول اللہ غیر اللہ نے، بھاویں وہ پنج تن پاک دی قسم کھائے، پنج تن پاک غیر اللہ نے، بھاویں وہ حضرت علی دی قسم کھائے، حضرت علی غیر اللہ نے، بھاویں وہ پیر عبد القادر جیلانی دے نام دی قسم کھائے، پیر صاحب غیر اللہ نے، بھاویں وہ اپنے ابے دے نام دی قسم کھائے، ابا جی غیر اللہ نے، بھاویں کوئی بیوی اپنے پتر دے نام دی قسم کھائے، پتر غیر اللہ ہے، بھاویں کوئی اپنی بیوی دی قسم کھائے، بیوی غیر اللہ ہے، بیوی کسے خامن دی قسم کھائے، خامن غیر اللہ ہے۔ اور مایا تیرا اللہ تو علاوہ کسے اور دے نام دی قسم کھاندا ہے، نبی پاک فرماندے نے فقد اشرک۔ ابو داؤد کی روایت ہے جیڑا اللہ تو علاوہ کسے اور دی قسم کھاندا ہے بس تحقیق کو نے شرک کیتا۔ کی کیتا؟ اگر کسی حدیث میں نہیں ہوئے تو جمعہ تو بعد میں بخا دیں گے۔ ابو داؤد کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، انہاں دے سامنے کسی بندے قسم کھا لی، انت بالکعبہ، مینوں کعبے دی قسم، کی دی قسم؟ کعبے دی قسم، اور کعبے دی قسم کھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے نے خبردار
میرے نبی نے فرمایا جڑا اللہ تو علاوہ کسی اور دی قسم کھائے فقط اشرک انہیں شرک کیتا. اور تسی سمجھتے ہو صرف ڈھیریاں تے چکنا ہی شرک ہے؟ ہر عبادت جڑی اللہ واسطے خاص ہے وہ کسی اور دے نام دی کیتی جائے کہ کوئی شرک وہ کی ہے. ایتھے کئی بھائی دکاندار وہ گل کرتے ہیں نا وہ کی آدھے وہ جی مینوں رزق دی قسم آدھے اور جی میں رزق دے اڈے تے دکان تے بیٹھے ہو نا اور جی میں رزق دے اڈے تے بیٹھا جی مینوں رزق دی قسم. اور رزق دی قسم نہیں رزق دین والے رب دی قسم. انہیں آخیا مینوں کعبے دی قسم. عبداللہ بن عمر فرماندے نے کعبے دی قسم نہیں رب کعبہ دی قسم. ایک غیر اللہ دے نام دی قسم کھانا بھی بولو کی ہے سارے بولو شرک ہے. اے بھی شرک مال برباد کر دے گا. قسم کی تو کھانی اللہ دے نام. آگے چلو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اللہ تمیما فقد اشرک. وقت تھوڑا ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا میں اشارے دیتا جا رہا ہوں نوٹ کر لینا. من تعلق تمیما فقد اشرک جیڑا تمیمہ اپنے گھر وچ لٹکاندا ہے اونے بھی شرک کیتا. جیڑا تمیمہ اپنے گھر وچ لٹکاندا ہے بولو اونے بھی شرک کیتا. تمیمہ کینوں آندے نے اور تمیمہ آندے نے کوڑیاں گالے چ پانا منگے گالے چ پانا پتھر گالے چ پانا تے او تعویذ گالے چ پانا جڑے تعویذ شرکیاں نے. آج تو ہم کو پتا تعویذ بنا کے دیتا ہے تو چپ کر کے گالے چ پا چھڑ دے ہو چپ کر کے گالے چ پا چھڑ دے ہو. کبھی کھول کے دیکھا نہیں تعویذ ہے اصل میں خوف ہی انہاں کو پا دیتا گیا ہے کہ تعویذ کھول دیا ہی ہاتھ کم دے پتہ نہیں تعویذ کھولیا تے کی ہو جانا ہے. اور بیچارہ بلا نہیں کرونی ہے کیڑی شے میں ایسی جڑی ستاں تیرہ چ بن کے تو گالے چ پڑنا ہے. آ کئی لوگ ہوندے نے تعویذ لے کے اور یہ تعویذ نکلے تعویذ کھولیے نا تے اودے وچوں پتہ کی نکلدا ہے یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل بے حق فلاں 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 فلاں. کئیاں تعویذاں تے لکھیا ہوندا ہے فرعون حمان قارون نمرود ابو جہل. اے مسلمان کالج پا کے نمازاں پڑھن دے اور لوگو مسلمانوں آج ویکھو نا ذرا ایتھے دھیان مار کے مسلمانوں کسے گل وچ پایا کسے ڈوریاں دے بنے کسے پٹو تے بنے کسے لاکے تے بنے اور ڈب کے مر جاؤ تہاڈا عقیدہ ایڈا کمزور ایک کاغذ دے ٹکڑے تے تہاڈا عقیدہ رب کائنات نوں سمجھیا ہی کچھ نہیں. آج جڑیاں اوتے میری ماما بہناں آئیاں نے جنہاں ٹھیکے داری چکی ہے اس کام دی اور جنہیں قبیلان دربار نے سب بیویاں نے آباد کیتے ہیں جنہیں پیران فقیران دے ڈیرے نے سب بیویاں آباد کیتے ہیں. کوئی درانی نو مارتی پھرتی ہے کوئی جٹھانی نو مارتی پھرتی ہے کوئی ننان مارتی پھرتی ہے کوئی پرجائی مارتی پھرتی ہے کوئی دیور مارتی پھرتی ہے کوئی جیٹھ مارتی پھرتی ہے کوئی ساس مارتی پھرتی ہے کوئی نو مارتی پھرتی ہے اور بیڑا ڈوب گیا بجنا کنے دے. خدا کا خوف کرو تے پھر ہم مسلمان ہیں ہم بڑے ایمان والے ہیں ایمان ہے تہاڈا آپ مسلمانی ہیں. اور کئی بھلیاں بیچاریاں ساڈے بھی ڈیرے تے آ جاندیاں دوجیاں دیاں سکھیاں سکھائیاں مولوی جی کسے دسیا سی تہاڈے کول حساب کتاب لوانا آئیاں حساب کتاب لوا دیو
میں تو میرے تو ریاضی ہوتا ہی نہیں، میں حساب کتاب میرے نہیں ریاضی ہوتا، حساب کتاب لوانا ہے لوگوں نے پایا جو حساب کتاب والے چکر ہے۔ اور سنو اپنا عقیدہ رکھو، اللہ کسی کو نقصان نہ دینا چاہے ساری کائنات مل کے دے سکتی، بولو کہتے نہیں دے سکتی۔ رب کسی کو ڈبونا چاہے ساری کائنات مل کے تار نہیں سکتی۔ میرے نبی نے ہر نماز کو ادا کیا نہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ جنوں تو دے انتظام ہے انہوں کوئی دے ڈک نہیں سکتا، اللہ جنوں تو ڈک چھڑے انہوں کوئی دے نہیں سکتا۔ اے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرے طویل دے کی کرتے ہیں، تیرے دھاگے کی کرتے ہیں، خدا نے خوف کر اللہ پر کر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تیرا طویل کر دے، طویل لٹکاؤں دے، طویل پاؤں دے، فقط عاشرہ انہیں شیر کیتا۔ ہاں بعض لوگوں نے نہیں قرآن کی احکام دے طویل وہی اجازت ہے وے، حدیث دیاں دعاواں دے طویل دی اجازت ہے وے۔ میں کہ اجازت میرے نبی نے نہیں دیتی تاکہ انہوں کڑی پھر دے ہو۔ اور بہرحال قرآن کی احکام دے حدیثاں والا طویل بھی پانا میرے نبی تو ثابت ہے۔ میرے نبی نے ساری عمر اپنے گھر طویل پایا، میرے نبی نے 3 پتر ہوئے جن نہیں فوت ہو گیا، میرے نبی نے کسی پتر کو طویل پایا، میرے نبی نے 4 بیٹیاں جوان ہو کے ریاضیاں گئیاں کبھی طویل پایا، میرے نبی نے نواسے ہوئے نواسیاں ہوئیاں، میرے نبی نے کسی کو طویل پایا۔ اور میرے نبی نے صحابہ نے کبھی اپنے گھراں میں یا اپنے پتراں دے گھراں میں دھیاں دے گھراں میں طویل نہیں پایا، تو کہڑی شریعت کو طویل نہیں پھرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرا طویل بند ہے فقط عاشرہ تھا۔ انہیں کی کیتا کہ شرک دے نال اعمال کی ہو جاتے ہیں، شفایا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتے ہیں۔ آؤ آگے چلو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں دساں 1-2 گل اور دس دیا اعمال کیویں برباد ہوندے ہیں۔ اب کئی لوگ عمل کر کے نا تو پھر بولتے پھرتے ہیں، دستے پھرتے ہیں میں فلانا عمل کیتا ہے، میں فلانا عمل کیتا۔ کئی لوگوں نے چاہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو دسا کہ میں تجھے بڑی ہوں، تو پھر بہانے بار نظر آتے ہیں اور جی میں ذرا آرام پہ کرنا سا، اصل رات 3 بجے اٹھ پہ جانا۔ میں کسی کی نیت نہیں شک کرتا، نیت خالص ہی ہوئی، اور پر یہ ویخ کدھر لا شعوری طور سے تو لوگوں نے اپنے اعمال دس کے کدھر اللہ نے ناراض سے نہیں کر رہا۔ میرے نبی نے فرمایا شرک تو ڈرو، شرک انج کام ہے تواڈے جسم وچ جویں کیڑی پیر تو چڑھ کے کان تک پہنچ جاتی ہے، بندے نو پتہ نہیں لگدا۔ انج شرک بندے وچ شرائط کر جاندا ہے، بندے نو پتہ نہیں لگدا۔ میرے نبی کو شرک ہو سکتا ہے؟ اوے کسی مسلمان دا کیتا ہے کہ میرا نبی شرک کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود میرے نبی اللہ کو دعا کرتے سن، اللہ انی اعوذ بک من ان اشرک، اللہ میں تیری پناہ مانگنا اس گل تو کہ میں تیرے نال شرک کرا۔ اللہ تو مینوں بچانا ہے، شرک تو مینوں بچا۔ میرے نبی دعا نہ کرتے سن، کیوں؟ کیونکہ شرک ایسا ایک جرم ہے جس نال سارے اعمال برباد۔ میں قرآن کی آیت لگا سنان توجہ فرمانا، تیسرا بار ہے اللہ فرمان اچھا شرک، یہ بھی شرک، یہ شرک اصغر آکھیا گیا۔ شرک اصغر کہ عمل کدے واسطے کرنا سی تے لوگاں نوں دسدا پھردا ہے، مطلب ہے لوگاں نوں نہ راضی کرنا چاہندا ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنی سی صرف اللہ کو راضی کرنا سی، کہ نہ لوگاں نوں راضی کردا پھردا ہے۔ روزہ رکھنا سی صرف پتہ، روزہ رکھے ہے نا، اور روزہ اللہ ایسی عبادت ہے جڑا کسی نوں ہی پتہ نہیں ہوتا، یا رب نوں پتہ ہے یا بندے نوں پتہ ہے۔ پر ایسے بکی آپ پچھلے ٹائم آ جاؤ، او جی آج بڑا روزہ رکھے ہے جی، آج بڑا سخت روزہ جی، لوگ کہتے میں بھی روزہ رکھے ہے۔ تے آج شرک ایک اور دسا، میں پچھلے جمعے کو تذکرہ کیتا سی، اے دینا نا 10 کلو دا آٹے دا توڑا،
تے ایک فوٹوگرافر نارے آٹا بڑھاتا پہ نالے فوٹو کھچاتا پہ تے وہ آٹے دا توڑا حاجے گھر والے کھول دے نہیں، اے دی فوٹو پوری دنیا تے پہلا شیئر ہو چکی ہوتی ہے. یہ شرک نہیں، یہ آٹا دینا سی کدے واسطے؟ صرف اللہ واسطے. تے لوگوں کو کہتا بناتا ہے اور خدا دا خوف کرو، اللہ کو ڈرو. تسی سمجھ لے ہو صرف بتا کے ٹکنا ہی شرک ہے. غیر اللہ کی رضا واسطے عمل صالح کرنا بھی شرک ہے، اور ایک ہی وجہ تو عمل برباد ہو جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہے اللہ فرماتے ہیں اے جڑے ریاکار نے، وکھالا کرنے والے نے، دکھاوے دے اعمال کرنے والے نے، اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ. تیسرا پارہ سورہ بقرہ. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. میں کئیاں نوں ویکھیا گھر وچ لکڑیاں دے کٹ پائے ہیں، میں کیا کادے نہیں پائے نہیں، اے پیر صاحب نے دتا ہے کٹ سکدا جائے گا، تیری بیماری دور ہوندی جائے گی، اور تو تے کٹ پا کے بیماریاں دور پیا کرنا ہے. تیرا یقین دے کٹاں اوتے وے، تیرا یقین دے لکڑیاں اوتے وے، تیرا یقین دے پتھراں اوتے وے. میں کوئی گجرات پڑ گیا آ بابا دولا شاہ اودا مزار ہے تے ساتھی آکھن لگے چلو ذرا بیٹھیے کی بندا اوتھے. ڈر گیا سی کوئی 4-5 ساتھی رل گئے اوتھے نا قبر دے اوتے ایک ایڈا بڑا پتھر دا کڑیا ہویا ہے، بڑا خوبصورت جہا ہے جی. ایک بیاہ اج میں منا رہے تو نہیں لگا ہوندا، ایڈا دے پتھر دا بڑا کڑیا خوبصورت جہا اوتھے رکھیا. او جڑا ہوے نا اونوں پھڑ کے سر تو لے کے پیراں تک جو مرن لگے تے اوتھے رکھ کے آں ڈر جائے دوجا آ جائے او مرن لگ پوے. او میں ڈردیا نا ڈردے ہوندا ہی ہے تے ڈردیا میں کسے پوچھ بیٹھا اللہ دے بندے نو او میں کیا اے پتھر سارے پھیری ہوندے او کردے کی ہو؟ آندے نے پتھر ایڈا برکت والا ہے جیڑا پھیر لیندا ہے اودیاں ساریاں بیماریاں دور ہو جاندیاں نے. آوے حضرت عمر کھلوتے نے بیت اللہ دے اندر مسجد حرام وچ سامنے بیت اللہ تے بیت اللہ دے کونے وچ ایک پتھر لگا ہے جنوں حجر اسود آکھیا جاندا ہے. اللہ سارے نوں دا بوسہ نصیب فرمائے. نبی پاک فرمایا قیامت والے دن اے پہچانے گا اینے بھی مینوں بوسہ دیتا، اینے بھی بوسہ دیتا، اینے بھی بوسہ دیتا. انہاں دے حق وچ شفاعت کرے گا، اللہ بخشے گا. حضرات اے حضرت عمر کھلوتے نے حجر اسود دے سامنے تے فرماتے نے حجر اسود سن لے میرا ایمان ہے نہ تو کسی نو نفع دے سکنا ہے نہ تو کسی نو نقصان دے سکنا ہے. میں تینوں تا چم لیا کیونکہ کملی والا چم گیا ہے. اگر میرے نبی تینوں نہ چمیا ہوتا میں عمر تینوں کدی نہ چمدا. حجر اسود کے متعلق تے حضرت عمر فرماتے ہیں تو کسی نو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتے. ایتھے فروزہ پا کے لوگی لگے پھرتے ہیں، ایتھے جناب فلانا لال پایا ہے تے فلانا ہیرا پایا ہے تے فلانا پتھر. ماں کہ وہ کادے بھی پائے اے آ پتھر پائیے ٹھنڈا ہوندا ہے، آ پتھر گرم ہوندا ہے، آ پتھر بیماریاں تو شفا دیندا ہے، آ پتھر اولاداں دیندا ہے، آ پتھر فلاں کام کردا ہے، آ پتھر فلاں کام کردا ہے. اور ظالماں او مکے دے مشرک پتھر دیاں مورتیاں بنا کے پوجدے سن، تو انگلی وچ پا کے پوجنے تیرے انہاں جو فرق کی ہے او کھڑے نو پوجدے سن تو پڑے نو پوجنے او بھی پتھر پوجدے سن تو بھی پتھر پوجنے او بھی مورتیاں پوجدے سن تو بھی قبراں وچ پا کے مورتیاں پوجنے. پھر آنا کہ میں مسلمان ہاں میں مومن ہاں.
تے جڑی محض پڑھی ہے یہ رب نے بھی لکھے اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ ریاکاری کردا ہے دکھلاوے دا کام کردا ہے فرمایا وہ دی مثال انجے جویں ایک پتھر دے اوتے مٹی جمی ہے ایک چٹان ہے اور اوپر مٹی جمی ہے تیز بارش ہوندی ہے فترکہ صلدا تیز بارش آئے تے پتھر تے مٹی جڑی جمی ہے وہ ساری نہیں ہو جاندی ہے بولو روڑ جاندی ہے پتھر صاف ہو جاتا ہے فرمایا کی مثال ریاکاراں دی جدوں دکھلاوا کردے نے ریاکاری کردے نے تے انہاں دا نامہ اعمال انجی نیکیاں تو صاف ہو جاتا ہے ریاکاری شرک ہے آج اسی ہر جمعے دے وچ اکثر جمعے دے وچ سورت سنتے ہو نا نماز وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ فرمایا کیا تواڈے کول سنیا وہ خبر نہیں آئی غاشیہ دی اللہ کی ہے فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ وہ دن بڑے چہرے جھک جان گے ذلیل ہو جان گے اللہ کی میں ہوں گے فرمایا عاملۃ ناصبہ اے دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھکے ہوں گے روزے رکھ رکھ کے تھکے ہوں گے حج کر کے تھکے ہوں گے زکاتاں دے دے کے تھکے ہوں گے عمرے کر کے تھکے ہوں گے تصلی نارا حامیہ قیامت والے دن بھڑک دی ہوئی آگ وچ داخل ہو جائیں گے میرے پیغمبر فرماتے ہیں تین بندے سب کو پہلا رب دے سامنے ہوں گے تیناں بندیاں تو رب حساب شروع کرے گا تے انہاں نوں سب تو پہلا رب جہنم وچ سٹ کے تے آگ پڑکائے گا بطور پالن انہاں نوں استعمال کرے گا کیڑے کیڑے فرمایا کہ شہید ایک سخی ایک مولانا صاحب قاری صاحب اللہ دے نبی سخی شہید عالم دین فرمایا ہاں اللہ پوچھے گا ہاں بھائی شکیہ میں تنوں بڑا مال دیتا کچھے لا گیا ہے اللہ ابن غریب فقیر مسکین یتیم بیوہ بڑا بڑے ہیں اللہ فرمانے جھوٹ بولنا ہے تو تے کیسری بڑھنا رہے ہیں لوگ آکر کے بڑا سخی ہے انہیں تے حقم لائی دی قبر تے بھی لات مار چھڑی میں تینوں سخی کلوا دیتا ہے آج میرے کو تجھ نہیں لے جو فرشتے ہوئے نو چھوٹو جاتا میں آؤ جی شہید صاحب میں تمہیں جوانی دیتی کی کر کے آئے اللہ لڑتا ہے تیری راہ چکا کو دل تو یہاں تک شہید کر دیا گیا اور میں تو دے اس واسطے لڑنے سے لوگ اپن بڑا کمانڈر ہے بڑا چری ہے بڑا بہادر ہے میں تن کو عادت ہے آج میرے کو کچھ نہیں فرشتے لے جو انہوں میں آؤ جی مولانا قاری صاحب تسی آؤ آ گئے ہاں جی علم دیتا تو انہوں کچھے کی کر کے آئے ہو اللہ بڑا قرآن پڑھایا بڑا قرآن سنایا پڑھ پڑھ کے قرآن اللہ لوگوں نے دن رات قرآن سنایا اللہ فرمان کے تو تے اس بات سنانا تے لوگ آکھن گے اللہ کا قاری تو بڑا قاری ہے کیا بات ہے مولانا صاحب خطاب کرتے ہیں بلے بلے ہو جاتی ہے بلے بلے میں کروا دیتی نام تیرا روشن کروا دیتا آج میرے پر کچھ نہیں ہوں فرشتوں لے جو انہوں میں فرمایا کہ میں تین قسم سے بندے انہوں سب کو پہنا رب جہنم میں سوٹ کے جہنم دی آگ بڑھائے گا شہادت برباد شرک آ گیا نا سخاوت برباد علم برباد شرک آ گیا شرک نہیں کرنا کسی قسم کا بھی شرک کئی میرے ویر دھاگے پائی پھر دینے پانچ کوئی کالا کوئی پیلا کوئی لال تو میں کہ کیوں پایا یہ برکت آ جائے بابے نے دیتا سی 5 ہفتے میں شہر کو نہیں نیڑے لگا لگی یہ مطلب ہے کہ رب دے ایمان نہیں دھاگے دے ایمان ہے اور اللہ کو ڈرو یار کیوں اپنی نمازاں برباد کرتے آؤ اللہ کو دعا کری اللہ سن شرک تو بچا لے اللہ ریاکاری تو بچا لے اللہ دکھلاوے تو بچا لے اللہ توحید کی نعمت عطا فرما دے اللہ توحید کو جو منن دی
دی توفیق دے جویں تیرے سونے محبوب نبی نے منی ہے۔ سبحان ربک رب العزت